السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2026 کے حج کے انتظامات ماشاءاللہ بہت اچھے اور پہلے سے بہت بہتر دیکھنے میں آئے۔ گزشتہ سالوں میں تو ایئرپورٹ پہ حاجی کا کوئی بھی یار و مددگار نہیں ہوتا تھا، جیسے کہتے تھے حاجی تو رول جاتا ہے۔ اس دفعہ ہم نے جدہ سے مدینہ منورہ جانا تھا ٹرین کے ذریعے، تو ہمارے ساتھیوں نے تقریباً جہاز اترنے کے 3.5 گھنٹے بعد کا وقت رکھا تھا، کیونکہ عام طور پہ جدہ ایئرپورٹ پہ اتنا وقت لگ جاتا ہے۔ لیکن ہم یہاں پہنچ گئے وقت پہ، جہاز نے لینڈ کیا اور ہم یہاں پہنچ گئے سمجھیں کہ 7 بجے۔ 8 بجے ٹرین تھی تو انہوں نے 10 بجے کا وقت کروایا ہوا تھا، بکنگ کی ہوئی تھی آن لائن۔ تو اسٹیشن پہ ہم ساتھ ہی ہے، ایئرپورٹ سے اتر کے اسٹیشن پہ آئے، جو القطار السریع تیز رو ٹرین ہے، تو وہاں جب ہم آنے لگے تو وہ انہوں نے کہا کہ آپ کی ٹرین 10 بجے ہے، انٹری ابھی نہیں ہوگی، آپ ٹکٹ کا کریں۔ تو وہاں ہم گئے، جو دفتر تھا ٹکٹ کا، تو وہاں وہ چونکہ انہوں نے ٹکٹ آن لائن کروائی تھی تو وہ بکنگ اس کی آن لائن ہی ہوئی تھی، تو اس کی تبدیلی وغیرہ آن لائن ہی ہونی تھی۔ میں ساتھیوں سے رابطے میں تھا، مغرب کا وقت بھی تھا، ٹرین چلنے میں وقت بھی تھوڑا تھا، تو اتنی دیر میں ایک نوجوان بھاگتا بھاگتا آیا اور میرا نام لیا اور کہا کہ آپ عربی میں بات کریں گے یا انگلش میں، جیسے جان پہچان ہو، پہلے سے مجھے جانتا ہو۔ تعجب ہوا کہ میں اس کو جانتا بھی نہیں، اور میرا نام لے کے، پورا نام لے کے کہ انت محمد طاہر مسعود۔ تو میں نے کہا نام، تو کہا کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ میں نے بتایا، خیر اس میں رابطہ کیا، تو الحمدللہ وہ پھر ہم نے یہی بتایا کہ آپ اس ٹکٹ کو ریفنڈ کروائیں اور آپ نئی ٹکٹ لیں۔ نئی ٹکٹ لی، پھر نماز کا پوچھا، بتایا ادھر نماز ہے، آپ نماز پڑھیں، اور نماز پڑھ کے آسانی سے ٹرین کے وقت سے 10-12 منٹ پہلے آ کے بیٹھ گئے۔ تو محسوس ہی نہیں ہوا کہ یہ وہی والا جدہ ہے جہاں مشکل ہوتی تھی، پریشانی ہوتی تھی۔ تو اس دفعہ سعودی حکومت نے گائیڈ رکھے ہیں، یعنی مساعد۔ میں نے کہا انت مساعد کا نام نحن من المساعدین، ہم اس سال جو ہے۔ تو میں نے کہا پہلے تم کہاں تھے؟ ہنس پڑا۔ میں نے کہا پہلے تو اس قسم کا معاملہ نہیں تھا، خوش بھی ہوا، اور کہ سب بھی دعا، سب بھی دعا۔ اور وہ خاتون بیٹھی ہوئی تھی ٹکٹ پہ، تو اس نے بھی کہا کہ دعا کی۔ یہاں یہ ایک طریقہ ہے، جب انہیں پتہ چلے کہ آنے والا حاجی ہے تو ایئرپورٹ پہ اور جو بھی ملتا ہے سب یہ کہتے ہیں، جب جا رہے ہوتے ہیں تو حج مبرور حج مقبول، جب آ رہے ہوتے ہیں تو سب بھی دعا، سب بھی دعا۔ تو یہ بہت اچھا نظام ہو گیا ہے کہ جس نے مدینے سے جدہ آنا ہو، مدینے سے مکہ جانا ہو، مکے سے جدہ آنا ہو، جدے سے مدینہ، یہ ایئرپورٹ کے بالکل ساتھ ہی اسٹیشن ہے ٹرین کا۔ میں سمجھ رہا تھا ٹیکسی لینی پڑے گی، دور جانا پڑے گا، پہنچ پائیں گے کہ نہیں، لیکن پتہ ہی نہیں چلا، جیسے کہ اپنا گھر ہوتا ہے، اپنا علاقہ ہوتا ہے ادھر۔ اور پہلے جدہ ایئرپورٹ پہ مجھے یاد ہے ہم یہاں امیگریشن میں 7 گھنٹے کھڑے رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ساتھ قبلہ حضرت، ہم ان کے ساتھ قبلہ خواجہ خانو صاحب رحمہ اللہ تعالی، 7 گھنٹے ہمارے لگے تھے، یعنی کہ لینڈنگ سے لے کر باہر نکلنے تک، اور ابھی منٹ لگے ہیں۔ اور یہاں سے اترے، حج ادھر حج ادھر، اردو سیکھ لیا ہے، اور میں گیا تو فوراً سٹیمپ لگائی اور کہا تھم رکھو، بس وہ بالکل جیسے وہ چیز نہیں ہے۔ تو بہت خوشی ہوئی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سعودیہ حکومت کو اس حوالے سے جزائے خیر دے، انہوں نے حجاج کی خدمت کے لیے بہت اچھے اقدامات کیے ہیں۔ اللہ کرے ہماری حاجیز کو سمجھ جائیں۔ زبان کا مسئلہ تھا، اتنا کہ ہے کہ تھوڑی بہت اردو بول لیتے ہیں، لمبی بات کرنی ہو پھر انگلش میں یا عربی میں، تو ہمارے لوگوں کو الحمدللہ ایک نہ ایک زبان آتی ہے، یا انگلش یا عربی، تو بڑی آسانی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور آنے والے حجاج کرام کے حج میں آسانی فرمائے، اور ان کے حج کو قبول فرمائے، اور سب کو سالم و غانم خیر و عافیت سے اپنے اپنے گھروں میں پہنچا دے۔ اس وقت میں ٹرین میں بیٹھا ہوں جو تھوڑی دیر میں جدہ سے مدینہ منورہ کے لیے چل رہی ہے، اور آپ حیران ہوں گے یہ تقریباً 2 گھنٹے سے بھی پہلے جدہ سے مدینہ منورہ پہنچ جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔